بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ درس جاری ہے اس عنوان کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج بندے کو توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ توبہ کی ایک قسم ندامت و پشیمانی ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ بھی توبہ ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 7029 حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ ندامت و پشیمانی توبہ ہے؟ یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات صادر ہوئے سنی تھی کہ ندامت یعنی گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، پشیماں ہونا توبہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ندامت توبہ ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا توبہ ہے۔ عبداللہ بن معقل سے ایک دوسری سند میں، ایک سند کے ذریعے سے بات آپ تک پہنچ چکی، ایک دوسری سند میں جس حدیث کا نمبر 7030 ہے، عبداللہ بن معقل کہتے ہیں ایک دوسری سند میں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ندامت توبہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جی ہاں، میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ندامت توبہ ہے، ندامت توبہ ہے۔ حدیث نمبر 7031 ایک تیسری سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن معقل سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوچھا انہوں نے، یعنی عبداللہ بن معقل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا آپ نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ندامت توبہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا توبہ ہے۔ حدیث نمبر 7032 ایک چوتھی سند کے ساتھ عبداللہ بن معقل ہی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر،
میں نے ان سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ندامت توبہ ہے۔ حدیث نمبر 7033۔ ایک 5ویں سند کے ساتھ عبداللہ بن معقل سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کرے کوئی سی خطا یا گناہ کرے کوئی سا گناہ، یعنی آدمی سے کسی طرح کا کوئی گناہ ہو جائے، آدمی کسی طرح کا کوئی گناہ کر لے، کسی طرح کی کوئی غلطی کر لے، اس کے بعد نادم و شرمندہ ہو جائے تو یہ ندامت و شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 7034۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد نہ تو وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے نہ ہی اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس گناہ کے کرنے کا ارادہ کرے گا، یہ ہے سچی توبہ۔ حدیث نمبر 7035۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو توبہ نصوح ہے، فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح خالص توبہ وہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے، اس کے بعد کبھی بھی اس کام کو دوبارہ نہ کرے۔ تو توبہ نصوح جس کا قرآن میں حکم ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے، اس کے بعد کبھی بھی اس کام کو یعنی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے، یہ ہے توبہ نصوح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق۔ حدیث نمبر 7036۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبہ نصوح، آپ توبہ نصوح بار بار سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ توبہ نصوح کرو۔ تو توبہ نصوح کیا ہے؟ احادیث کے ذریعے اس کی وضاحت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری بھی وضاحت کرتے ہیں کہ توبہ نصوح وہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے اور وہ اپنے دل سے یہ بات کہے کہ کبھی بھی دوبارہ اس کام کو نہیں کرے گا، کبھی بھی دوبارہ اس کام کو نہیں کرے گا۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے آدم بن ابو ایاس سے، انہوں نے بکر بن خنیس سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے ابو الاحوص سے،
انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ یہ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی اس کو نہ کرے۔ حدیث نمبر 7037 میں یہی حدیث مرفوع طور پر بیان کی گئی ہے، مگر امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ حدیث نمبر 7038 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کا کفارہ یعنی گناہ مٹا دینے والی چیز ندامت ہے، شرمندگی ہے، یعنی پشیماں ہونا، شرمندہ ہونا کیے ہوئے گناہ پر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کا کفارہ یعنی مٹا دینے والی چیز ندامت ہے۔ اس کو یحییٰ بن عمرو نے اپنے والد سے مسند کیا ہے۔ حدیث نمبر 7039 حضرت ابو الجوزہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک گناہ کا کفارہ ندامت ہے، گناہ کا کفارہ ندامت ہے، پشیمانی ہے۔ ندامت و پشیمانی کی وضاحت کئی بار کر چکا ہوں۔ حدیث نمبر 7040 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت غنیمت ہے، اور معصیت یعنی گناہ نافرمانی مصیبت ہے، فقر راحت و سکون ہے، اور غنا مالداری سزا ہے یعنی پکڑ ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے، جہالت گمراہی ہے، ظلم ندامت وہ شرمساری ہے، اطاعت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے خوف سے رونا جہنم سے نجات ہے، ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اس روایت میں ایک راوی متفرد ہے اور وہ مجہول ہے، گو اس کو دوسرے طریق سے دوسرے سند سے سنا گیا ہے رو سے، مگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 7041 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے یعنی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے مگر اس کے ساتھ عمل نہ کرے، یعنی نیک کام کرنے کا ایک آدمی نے ارادہ کیا ہے مگر ابھی اس نے نیک کام کیا نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کرنے سے پہلے نیک کام کرنے سے پہلے نیکی لکھ دی جاتی ہے، صرف نیک کام کرنے کا بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکی کا عمل کر لے تو 10 امثال کر کے لکھی جاتی ہے،
یعنی پھر جب بندہ نیک کام کر لیتا ہے تو 10 گنا کر کے، یعنی اس کا ثواب 10 گنا کر کے لکھا جاتا ہے، بلکہ 10 گنا سے لے کر 777 گنا تک، یا جس قدر اللہ چاہے اتنا بڑھا کر۔ تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو کرتے ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 777 گنا تک بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے، یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر جس قدر چاہتا ہے اتنا گنا بڑھا کر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو نیکی کے ارادہ کرنے اور نیکی کر لینے پر کیا ثواب ہے، اس بات کا اس حدیث میں بیان ہے کہ نیکی کے ارادہ کرنے پر ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور نیکی کا کام کر لینے کے بعد اس نیکی پر جو ثواب رکھا گیا ہے اس کے 10 گنا سے لے کر 777 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زائد جس قدر اللہ چاہتا ہے اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے اور اس کا عمل نہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، ارادہ کرنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا خیال آئے اور وہ ابھی گناہ کا پکا ارادہ نہیں کیا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے، اس کے لیے یعنی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور جو اس کا ارتکاب کر لیتا ہے یعنی گناہ کر لیتا ہے تب اس پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو قریب سے، انہوں نے ابو خالد سے، انہوں نے ہشام بن حسان سے۔ حدیث نمبر 7042 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو لکھ دو، اس کے لیے ایک نیکی، یعنی ابھی میرا بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے یعنی فرشتوں کو، لکھنے کے کام کرنے والے کو حکم دے دیتا ہے کہ لکھ دو اس کے لیے ایک نیکی۔ اگر اس کا عمل کر لے، جس نیک کام کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کا عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ دو اس کے لیے 10 گنا، اس نیکی کا 10 گنا، یعنی نیک کام جس کے کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا اور کر لیا تو اللہ حکم دیتا ہے اس نیک کام کا 10 گنا، یعنی اس کام پر جو ثواب ہے 10 گنا ثواب لکھ دو۔ اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور اس کا عمل نہ کرے تو بھی اس کے لیے، یعنی گناہ کا خیال آیا تھا لیکن اس نے گناہ کا عمل نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ حدیث نمبر 7043 بقیہ بن ولید روایت کرتے ہیں بعض رہاوین سے
وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے سنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے تھے، یا کریم العفو، اے کریم میں درگزر کا معافی کا سوال کرتا ہوں۔ جبرائیل نے ان سے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ یا کریم العفو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اے جبریل۔ تو جبریل نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے درگزر کر لے اور اس کو نیکی لکھ دے، گناہ سے درگزر کر دے اور گناہ کو نیکی لکھ دے۔ حدیث نمبر 7045۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ نیکی کے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، یعنی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہی میں اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، جب تک اس کا عمل نہیں کرتا۔ جب عمل کر لیتا ہے تو میں اس کے لیے اس کی 10 مثل 10 گنا لکھتا ہوں، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، جب تک اس کا عمل نہیں کر لیتا، محض گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ نے گناہ کا ارادہ کیا، جیسے کہ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ایک نیکی بندے کے کھاتے میں لکھ دی گئی، مگر گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس گناہ کو نہیں لکھتا ہوں، میں اس کو بخش دیتا ہوں جب تک اس کا عمل نہیں کر لیتا ہے۔ جب اس کو عمل کر لیتا ہے تو میں اس کے ایک مثل لکھ دیتا ہوں، یعنی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ایک گناہ ہی لکھتا ہوں، ایک گناہ ہی لکھتا ہوں، یعنی اس گناہ پر جو عذاب ہے، اس گناہ پر جو عذاب ہے وہی لکھا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن رافع سے، انہوں نے عبد الرزاق سے۔ حدیث نمبر 7046۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرتا ہے تو ہر وہ نیکی جس کا وہ عمل کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرتا ہے تو ہر وہ نیکی جس کو وہ عمل کرتا ہے وہ 10 گنا کر کے لکھی جاتی ہے، اور 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے، اور ہر گناہ جس کا وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے اسی کی مثل لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو مل جائے وہ بندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے عرض کیا، یا رب یہ ایسا بندہ ہے جو گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا انتظار کرو، اور اگر اس کا عمل کر لے تو اس کو لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے یعنی گناہ کا عمل نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے اس گناہ کو ترک کیا ہے میری وجہ سے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن رافع سے، انہوں نے
عبد الرزاق سے۔ حدیث نمبر 7047، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس کی 10 مثل ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اس بات کی وضاحت پیچھے کی حدیث میں گزر چکی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس نیکی کی 10 مثل ہیں، 10 گنا اجر ہے، یا اس سے بھی زیادہ، 10 گنا سے بھی زیادہ۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے اس کی جزا بری ہے، اس برائی کا بدلہ برا ہے، اسی کی مثل یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کم میں معاف کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 1 قدم قریب ہوتا ہوں۔ یعنی بندہ جب ذرا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو اس کا رب اس سے بھی زیادہ اس بندے سے قریب ہوتا ہے۔ تو بندے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ اس طرح سے کھلا ہوا ہے کہ بندہ اگر 1 بالشت اپنے رب کے قریب آتا ہے تو رب 2 بالشت اس کے قریب آتا ہے، 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو رب 1 قدم قریب آتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں۔ ان کو ابو بکر بن ابو شیبہ نے، ان کو وکی نے، اور انہوں نے حدیث میں زیادہ کیا ہے، کچھ اضافہ کیا ہے۔ جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اور جو شخص پوری زمین بھری ہوئی گناہوں کی لائے، یعنی زمین بھر کر گناہ کرے اور میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، میں اس کے مثل مغفرت لے کر اس کو ملوں گا۔ حدیث نمبر 7048، وکی نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے، مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے مذکورہ کے مانند۔